وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اعمال ایسے کہ فرشتے اتریں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر کے آج کا سیشن شروع کریں گے کہ ہمارے اعمال میں کوئی ایک عمل بھی ایسا نہ ہو جو فرشتوں کے نزول کے راستے میں رکاوٹ بنے۔ ابھی تک ہم نے 6 چیزیں پڑھی، اب ہم چلیں گے 7ویں چیز پہ، اور وہ کیا ہے؟ استقامت اختیار کرنا۔ ایسے لوگوں کے اوپر فرشتوں کا نزول ہے۔ یہ بات قرآن پاک میں ہے، حامیم سجدہ سورت آیت 30، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اسی پر قائم رہے، ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو، بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو۔ اس آیت کریمہ میں استقامت اختیار کرنے والے لوگوں کی عظمت اور شان کو بیان کیا گیا۔ کڑے اور مشکل ترین حالات میں ایمان اور توحید پر قائم رہنا اور اس سے انحراف نہ کرنا، یہی استقامت ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ اپنی تفسیر فتح القدیر میں لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے خالص عمل کرنا، اس کو 1 لکھ لیجئے، پوائنٹ A لکھ لیں یا 1 لکھ لیں، کچھ بھی، یعنی یہ فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے۔ پھر اس کی اطاعت پر قائم رہنا، اس کے علاوہ سب سے اعراض کرنا، یعنی 3 نمبر ہو گئے، اور اسی سے تعلق جوڑنا 4، دنیا سے بے رغبت ہو جانا 5، اور 6 آخرت میں رغبت کرنا، اور 7واں نمبر ہے کلمہ شہادت پر مرتے دم تک قائم رہنا۔ یہ ہے استقامت۔ جس میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں اس کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اب تو فکر لگ گئی ہے، بہت سارے لوگ نیکی کرتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ سٹیپس ہیں، اس کو ایک اور اینگل سے بھی سمجھ لیں کہ اللہ کو ماننا پہلا درجہ ہے، اس ماننے کا اظہار کرنا یہ اس سے اگلا درجہ ہے، پھر اس اظہار پہ جم جانا یہ اس سے بھی اگلا درجہ ہے۔ بہت سارے لوگ اللہ کو ایک مان لیتے ہیں لیکن اس کا اظہار نہیں کرتے۔ جیسے ایک بادشاہ بھی ایسا تھا جس نے اپنی رعایت کے چھننے کے ڈر سے اظہار سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا تھا، ہرقل اس کا نام تھا۔ کچھ لوگ ہیں جو ہم جیسے کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اظہار بھی کرتے ہیں، مذہب کے خانے میں مسلمان لفظ بھی لکھ دیا جاتا ہے، کان میں اذان بھی دے دی جاتی ہے، لیکن اس اظہار پر جم نہیں پاتے۔ میں نے بہت شروع کے سفر میں اسی آیتوں پہ، علامہ احسان علی ظہیر تھے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں رکھے، بعد میں شہادت کا درجہ پایا، اللہ تعالیٰ ان کے درجے اچھے کرے۔ میں نے سب سے پہلے یہ آیت ان کی زبان سے سنی، اور جو ان کا ایک سٹائل تھا، جو کبھی سنا ہوگا ان کو آپ جانتے ہیں، وہ ڈائس کانپتا تھا، ممبر کانپتا تھا، ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے، خون کو گرم کرنے والا ان کا انداز تھا۔ تو وہ ان کے لفظ آج بھی میرے دل میں، میری آنکھوں، میرے کانوں، میرے دماغ میں گونجتے ہیں کہ اللہ کو ماننا یہ پہلا درجہ، اللہ کو مان کر اس کا اظہار ہی کر دو۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ اللہ کو مانتے ہیں یا اللہ کی باتیں بھی مانتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، لیکن اظہار نہیں کرتے، نہیں لوگ پھر ہمیں مولوی سمجھیں گے، لوگ پھر ہمیں کہیں گے بہت دیندار ہو گئی ہے۔ کچھ اس کو کر لیتے ہیں کہ ہاں بھائی ہے دین، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے اچھی بات ہے، اللہ نے جن باتوں کو حکم دیا وہ اچھا ہے، لیکن سب سے مشکل کام کیا ہے کہ جب اس اظہار کے اوپر عمل کا موقع آتا ہے اور اس پہ استقامت آتی ہے، کہا یہاں اس تیسری سیڑھی سے اکثر پھسل جاتے ہیں، الا ماشاءاللہ۔ ہم کہاں نہیں جمتے جہاں ہماری کوئی خواہش پہ چوٹ پڑتی ہے، ہم کہاں نہیں جمتے یا ہم کہاں سے پھسلتے ہیں جہاں ہمارا معاشرہ اس کو ایکسیپٹ نہ کرے، ہمارے قدم کہاں لڑکھڑانے لگتے ہیں جہاں ہم اپنے سوسائٹی میں پہلے ہی ہوں، ون ہوں، اپنی ساری دوستوں میں پہلی ہوں، بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا، یہ صورت ہوتی ہے۔
ہم پیئر پریشر میں آ کر استقامت چھوڑ دیتے ہیں. ہم لوگوں کی پسندیدگی کا گراف نہ کم ہو جائے، میری پاپولیرٹی کا معیار کم نہ ہو جائے، اس پہ بہت سارے لوگ استقامت کی سیڑھی سے نیچے جاتے ہیں. میں ایسے اس کو سوچتی ہوں کہ سیڑھی ہے اور ایک شخص نیچے تھا اور اب اس کو اوپر جانا ہے. پہلے پہ چلا جاتا ہے، تھوڑا دوسرے پہ، تیسرے پہ، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ پھر اوپر جاتے ہوئے ڈرتا ہے، کہتا نہیں یہ بہت اونچا ہے. حالانکہ آپ دیکھیے کہ بلندی تو اوپر ہے نا. پھر آپ اس کو اس طرح بھی امیجن کیجئے کہ اگر آپ میں استقامت نہ ہوتی، آپ کے پیرنٹس نے آپ کو KG میں داخل کروایا، پھر پریپ 1، پریپ 2، پھر پہلی، دوسری، تیسری کر کے میٹرک پہنچے، میٹرک سے FSC کیا ہوگا، FSC سے آپ نے میڈیکل کیا، میڈیکل سے آگے آپ نے ہاؤس جاب کی، اس کے بعد اسپیشلائزیشن کی، یا جس نے کچھ اور کیا. آپ آج کیا ہیں؟ یہ آپ کی استقامت کا نتیجہ ہے. کیا ایسا بچہ جس کو پیرنٹس پکڑ کے اسکول میں لے جا رو دھو کے وہ پریپ کر لے یا میٹرک بھی کر لے، کل کوئی اس کو ڈگری دیتا ہے؟ بس اس مثال کو پلے سے باندھ لے. ایک اور وجہ جب لوگ استقامت نہیں کرتے، یہ تو دل کی تختیوں پہ لکھ لیں جملے، آپ کو میری باتیں یاد رہیں گی، میں رہوں نہ رہوں. وہ کہتے ہیں نا، وہ یاد بھی آ گیا کل کا سبق. چلیے روک کے پوچھتی ہوں، کل ایک آپ کو آیت دی تھی ڈھونڈنے کو، وَفَوِّضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. پہلے بتائیں کس کس نے کوشش کی؟ نتائج اللہ نہیں پوچھتا، میں بھی نہیں پوچھوں گی. کوشش کس کس نے کی؟ تو بس جس نے کوشش کی وہ کامیاب ہے، مبارک ہو، آپ ونر ہیں. صحیح نتیجے پہ پہنچے نہیں پہنچے، لیکن یہ سورۃ مومن کی آیت ہے، آیت نمبر 44. مرد مومن جب اس نے لوگوں کے ساتھ اخلاص کا معاملہ کیا، لیکن لوگوں نے اس کی بات نہ مانی اور اس کے اوپر جھپٹ پڑے اور اس پہ الزامات لگائے، تو کیا کہا؟ کہنے لگا فَوِّضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. اور اس سے پہلے ایک جملہ بولتا ہے، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ. ایک وقت آئے گا تو میری باتیں یاد کرو گے، لیکن میں اس وقت ہوں گا نہیں. فَسَتَذْكُرُونَ. تو یہی بات اس وقت میں آپ کو کہہ رہی ہوں. ابھی میری اس بات کو اسی مرد مومن کی بات سے ہی ریلیٹ کر کے لکھ لیں کہ رمضان میں ہم نے جتنی نیکیوں کی نیت کی ہے، جو اچھے کاموں کے ارادے کیے ہیں، اس پہ استقامت کا ایک ہی طریقہ ہے کہ علم کا یہ پانی آپ کو ملتا رہے. الا ماشاءاللہ. استقامت کب نہیں رہتی؟ جب پیچھے سے فیول ملنا چھٹ جاتا ہے. مثلا آپ کی گاڑی چل رہی ہے، بہت سموتھ چل رہی ہے، یہاں سے نکلے آپ برگن جانے کے لیے، رستے میں کہیں آ کے رک گئی. بھئی ہوا کیا؟ ٹھیک تھی، چلتی ہے وہ، دیکھو ڈھونڈو مشکل، پتہ چلا پیٹرول ختم ہو گیا. گاڑی ٹھیک ہے، اچھا ہم خراب نہیں ہوتے. لوگ جو نیکیاں نہیں آج کر رہے ہیں نا کہیں بھی بھاگ کے، وہ خراب نہیں ہے، پیٹرول نہیں پڑ رہا. اچھا کئی دفعہ پیٹرول ہوتا ہے، کچرا آ جاتا ہے اندر، سنا ہوگا آپ نے. اسی طرح علم لے رہے ہوتے ہیں، شک آ جاتا ہے دل میں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کبھی پیٹرول بھی سب ٹھیک ہوتا ہے تو وہ جو موبل آئل ہوتا ہے گاڑی کا وہ خراب ہو چکا ہوتا ہے، وہ ڈرٹی ہو چکا ہے، وہ کنجسٹڈ ہے، وہ تھک ہو چکا ہے، دھکے مار مار کے گاڑی کو چلاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا نا تو بیٹری خراب ہوتی ہے. ہماری زندگی میں، ہمارے انسانوں کے وجود میں یہ سارا کچھ ہے. علم آپ کا میرا پانی ہے. پیٹرول کہہ لیجئے، گیس کہہ لیے. امریکہ میں لوگ پیٹرول کا اصل میں گیس کہتے ہیں، اس لیے میں گیس بولتی ہوں تو مجھے ہمیشہ وہ یاد آتا ہے. آپ اس کو پیٹرول کہہ لیجئے، نو پرابلم، جو بھی یہاں کا نام ہے یا جو بھی جس ملک میں لیتے ہیں آپ لوگ. لیکن یاد رکھیے اگر گاڑی میں پیٹرول ڈلتا رہے گا، اس کی ڈیلی طور پہ کلینزنگ ہوتی رہے گی، گاڑی کی بیٹری پہ ایکسٹرا بوجھ نہیں ڈالیں گے، تو آپ انشاءاللہ استقامت کے ان اعلیٰ درجوں پہ پہنچ جائیں گے جہاں آپ ماسٹرز کرنے کے لیے پہنچے، جہاں آپ کو انجینئرنگ کی ڈگری ملی. آپ میں جتنی سسٹرز کہیں نہ کہیں پہنچ چکی ہیں، کوئی نہ کوئی سٹینڈرڈ ان کا ہے نا لائف میں، جو پڑھنا تھا پڑھ لیا. کیوں پہنچے؟ استقامت تھی. میں اور آپ دین کے کام پہ چلتے ہیں، اللہ کے رستوں میں نکلتے ہیں، ہم اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں. یہ ڈگری کس دن ملتی ہے؟ آپ کو تو مل گئی میڈیکل کی ڈگری، 25 سال کی عمر میں مل گئی، کر لیتے ہیں بات، ہو گیا. آپ 20 سال پڑھتے رہے، ڈاکٹر بن گئے. 25 سال پڑھتے رہے، آپ انجینئر بن گئے، لائر بن گئے، جو مرضی بن گئے. دنیا میں یہ ڈگری مل جاتی ہے. اللہ کے ہاں یہ جو ڈگری ہے نا، یہ کس دن ملتی ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر ابھی یاد نہیں ہے، بعد میں دیکھ سکتے ہیں آپ. فمن پس جو کوئی، زح ایسے زح ہٹا لیا گیا، عن النار آگ سے، اور ادخل الجنہ جنت میں داخل کیا گیا، فقد پس تحقیق فاز فوزیہ فائزہ وہی لفظ ہے، پس وہ کامیاب ہو گیا. رہ گئی دنیا، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. تو دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے.
حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ میرا ایک پاؤں جنت میں اور ایک جنت سے باہر ہو، میں پھر بھی خود کو جنتی نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ میرا دوسرا قدم اندر جائے گا کہ نہیں۔ اسی طرح غالباً امام احمد کا واقعہ یا امام مالک، ان دو میں سے ایک امام اپنے ڈیتھ بیڈ پہ تھے، وہ کہنا چاہیے موت کی بے ہوشیاں طاری ہیں، اور ایک دم بے ہوشی میں کہتے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ بچوں نے ان کو کچھ پانی وانی دیا، تھوڑی سی طبیعت سنبھلی، جب تھوڑی سی طبیعت بعد میں ٹھیک ہو گئی تو بچوں نے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے تھے ابھی نہیں، ابھی نہیں؟ کہتے ہیں میرے پاس وہ ظالم آیا تھا، الغرور، دھوکے والا شیطان، اور مجھے کہتا تھا اے امام میں نے ساری زندگی تجھے بہکانے کی کوشش کی، تو میرے ہاتھ سے نکل گیا، میں نے بڑا کوشش کی بچپن جوانی بڑھاپے تک تجھے کہ تو میرے ہاتھوں میں آ جائے، پر تو میرے ہتھے چڑھا نہیں۔ تو میں اس کو کہہ رہا تھا کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں، کیا کہ ابھی میری سانس کی ڈوری چل رہی ہے، میں جب تک اس دنیا میں تجھ سے محفوظ نہیں ہوں۔ تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ الاعمال بالخواتیم، اعمال اپنے خاتموں کے ساتھ ہیں، اینڈس، انگلش میں آپ کہیں گے دا تھنگس دا ڈیڈس آر ود دیئر اینڈس۔ آپ 5 نمازیں پڑھیں دن میں یا 7 پڑھیں، یا آپ ماشاءاللہ 9 پڑھنے لگ جائیں، یعنی فرض بھی پڑھیں، سنتیں بھی پڑھیں، نفل بھی پڑھیں، تہجد بھی آ گئی، چاشت بھی آ گئی، سب، ان سب کا اظہار کہاں ہوگا؟ اینڈ پہ، کہ آخر ان ساری نمازوں نے آپ کو دیا کہ اینڈ آف دا ڈے وہ فیول جو کسی گاڑی کو چلانے میں کام آتا ہے، اس سے گاڑی چلتی ہے۔ دیکھیے ایک شخص ہے گاڑی چلا رہا ہے تو گاڑی دوڑے گی نا، یہ تو نہیں کرتا کہ گاڑی میں گیس تو ڈالتا رہے اور اپنے ہی گھر کے پورچ میں گاڑی کا انجن کھول دے، چلا لے، 2-4 دفعہ ایسا کرے گا بیٹری بیٹھ جائے گی اس کی۔ میں اور آپ ان عبادات سے، نماز سے، روزوں سے، حج سے اور صدقے خیرات سے جو انرجی لے رہے ہیں نا، اس کو وی نیڈ ٹو ففروا الی اللہ، بھاگو اللہ کی طرف اور بھاگو۔ ہم نیکیوں میں بھاگتے ہیں نا، فجر پڑھی ہمارا دل ایمان جہاں تک بھر گیا، واقعی اگر فجر ہو اور اس میں واقعی ہم نے وہ سورہ قاف پڑھی ہو جو اللہ کے نبی فجر میں پڑھا کرتے تھے، یا کوئی اور سورہ دہر پڑھی ہو، یہاں تک ایمان آ جاتا ہے پڑھ پڑھ کے ایک ایک لفظ قرآن کا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اور کبھی بندہ پڑھتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، پورا ایمان جب جائے نماز طے کرے نا تو آپ سوچیں کہ اس وقت آپ ایمان کی ٹینکی سے بھرے میں، جیسے اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈال کے اترتے ہیں تو وہ پوری بھری ہوتی ہے۔ جب گاڑی کی ٹینکی جو بھر گئی تو اب اس کو چلائیں گے تو پھر ہی کم ہوگا نا۔ میں اور آپ نمازوں سے اور عبادات سے یہ جو انرجی لے رہے ہیں نا، یہ ڈھلنی چاہیے استقامت کی صورت میں، نیکیوں کی صورت میں۔ کچھ کام کرنا اور چھوڑ دینا، تھوڑے دن کرنا اور چھوڑ دینا۔ ہم نے سورۃ نجم میں ایک آیت پڑھی، آپ کو بھی یاد نہیں آئے گی لیکن انشاءاللہ ایک وقت آئے گا آپ کو آیا کریں گی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذی آتا و عقدہ، 2 لفظوں کی آیت تھی، آتا اس نے دیا، وقدہ پھر رک گیا۔ عقدہ کہتے ہیں اس کہ کوئی بندہ کوئی کام کرے یا پیسہ کسی کو دینے لگے، کوئی نیکی کرے، پھر ایک دم رک جائے، چلو چھوڑ دو، نہیں کرتا، اس کو عقدہ کہتے ہیں۔ ایسی کیفیت کب آتی ہے؟ چلتی چلتی گاڑی کب رک جاتی ہے؟ جب بندہ ایمان کو لیے بغیر بس رسمی کلامی عبادات کرتا ہے۔ رات کو میں ایک جگہ تھی، مجھے پہلی دفعہ کسی مسجد میں پورے رمضان میں مسجد کی تراویح کا موقع ملا۔ 28واں پارہ چل رہا تھا ماشاءاللہ، اس کی آخری آیتیں تھیں، پھر اس کے بعد 29واں بھی شروع ہوا۔ میں لوگوں کے ایکسپریشن دیکھ رہی تھی کہ جو قرآن کی آیتیں ہیں جو پڑھا جا رہا ہے، ان ساری بہنوں اور سیدھی سادی بہنیں، بھولی بھالی مائیاں بڈیاں اور لڑکیاں بھی ہیں ینگ، تو ان کو بھی نہیں پتا۔ میں اپنے دل سے سوچی تھی اللہ کس کس کو یہ آیتیں سمجھ آ رہی ہیں۔ تراویح میں بھی جا کے ایک ہی رونا پڑا ہوا تھا کہ ان کو سمجھ آ رہا ہے کہ بس یہ سن رہے ہیں۔ قرآن کی روح کیا ہے کہ آپ اس کو بولیں، سنیں، پڑھیں، پھر اس وقت آپ کو سمجھ آئے گا۔ یہ جو آپ کو میں نے سٹیپس پوائنٹ آؤٹ کرائے نا، آپ اپنے اوپر لے کر، میں اپنے اوپر لے کے خود سے پوچھتے ہیں۔ امام شوکانی نے تو کہہ دیا، میں اپنے آپ کو پوچھتی ہوں، میں سوال بولوں گی، آپ لکھیں، یہ آپ کے لیے بھی ایک چیک لسٹ ہے، میرے لیے بھی۔ کیا میں نے اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر دیا؟ کیا میں اس کی اطاعت پہ قائم رہتی ہوں؟ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز سے اعراض کر لیا؟ دیکھیے اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ جوگی بن جائیں یا راہب بن جائیں، اعراض دل کا ہوتا ہے۔ دنیا میں تم کام کریں گے، کھائیں گے بھی، پئیں گے، یعنی بس وہ جو ایک جھکاؤ کی کیفیت تھی نا کہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کچھ اور کرنا، وہ نہیں کرنا۔ اگلا پوائنٹ ہے، کیا میں نے صرف اسی سے تعلق جوڑ لیا؟ اچھا لوگ کہتے ہیں صرف اسی سے کیوں؟ یہ تو پرچرس ہے، یہ کیا بات ہے کہ میں صرف اللہ کی بنوں؟ تو وہ بھی تو صرف آپ کا ہے،
اذا سألک عبادی انی فانی قریب. کبھی آج تک ایک دفعہ آپ کے 30-40 سال کی زندگی میں یہ ہوا کہ آپ نے کہا یا اللہ تو آگے سے جواب ہے چپ کرو بزی ہو، آپ کریں کال اور پتہ چلے انگیجڈ ہے؟ کبھی آج تک ہوا؟ اس سے سمجھیے ایون سب کو دیکھ رہا ہے پر آپ کو کبھی نہیں چھوڑتا. بات سمجھے بات؟ میں کیوں صرف اسی سے جڑوں؟ کیونکہ وہ بھی تو مجھ سے جڑا ہوا ہے. ایک انسان ہے، بیوی بھی ہے، بہن بھی ہے، ماں بھی ہے، باہر کے بھی کام کرتی ہے. ایک کو خوش کرے گی دوسرا ہو سکتا ہے اس سے ناراض ہو. ایک کام کرے دوسرا چھٹ رہا ہے. ہماری کمزوری ہے، ہم انسان ہیں. اللہ تعالیٰ کرتا سب کچھ ہے، کل یوم ہوا فی شان، لیکن اس کے باوجود ہر بندے کو نہیں لگتا کہ میرا. آپ کو لگتا ہے کہ اللہ آپ کا؟ مجھے لگتا ہے میرا. مجھے بچپن کی ابھی بھی وہ فیلنگ یاد آ رہی ہے. ہم بچے تھے، مطلب میرا حال پرائمری سے بعد جو اسکول ہوتا ہے نا، 5ویں 6ٹھی کلاس کی بات ہے، تو ہماری ایک ٹیچر تھی تو وہ ڈیورس تھی. اس دور میں ایک عورت کا ڈیورس ہونا بہت بڑی بات ہوتی تھی. کوئی گن سکتے تھے پورے خاندان میں کس کس کو ڈیورس ہوتی ہے. آج بھی اب گن سکتے ہیں ماشاءاللہ اپنے خاندان میں انگلیوں پہ گنا. تو وہ سسٹر کبھی ایسے ہمارے گھر ان کے آنا جانا تھا تو کوئی کسی موقع پہ انہوں نے بات کی ہوگی اور ہم تو ایسے ہی بحث کھڑے ہو کے سنتے تھے، ہم سے تھوڑی کرتی تھیں، ہم تو بچے تھے. تو انہوں نے اس وقت کہا کہ کوئی بات نہیں، میرا پھر اللہ تو ہے نا، اللہ تو میرا ہے نا. یعنی وہ اپنا دکھ کر رہی تھی ہسبینڈ کا. اس وقت سے مجھے یاد آتا ہے اپنے چھوٹے سے لاشعوری طور پہ ذہن میں یہ چیز بیٹھ گئی تھی، یہ کیوں کہہ رہی ہیں اللہ میرا ہے، وہ تو میرا ہے. اب مجھے کس نے سکھایا تھا؟ یہ فطرت میں ہوتا ہے کہ اللہ میرا ہے. آپ نہیں کہتے اللہ میرا. آپ بچوں سے پوچھو، کہے گا میری امی، دوسرا کہے گا میری امی، تیسرا کہے گا نہیں امی میری ہے. بتائیں ماما آپ کس کی ہیں؟ بچے نہیں لاڈ کرتے. آپ کہیں اللہ آپ میرے ہیں اور میں آپ کی ہوں. یہ لاڈ کر کے تو دیکھیں، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی دوسرے بندے سے کچھ مانگنے کی. نظریں نیچے کریں تو پوچھیں کیا میں نے صرف اسی سے تعلق جوڑا ہے. دیکھیے غلطی ہے، لوگ صرف اسی سے تعلق جوڑنے کو پھر برقع پہننا کہتے ہیں، داڑھی رکھنا کہتے ہیں، شلوار ٹخنوں سے جو بازی مولوی بن گئے اب صرف اللہ والے ہو گئے. نہیں نہیں، سب کچھ لو. کچھ لوگ ہیں ہمارے پاکستان میں ایک کلچر ہے تو وہ ان کا ایک پیٹ جملہ ہے، ٹھنڈے ٹھنڈے لو دین کو. وہ بڑے پیار سے بولتے ہیں، ان کا ایکسنٹ بڑا پیارا ہے، میں تو ویسے نہیں بول پاتی. دین کو ٹھنڈے ٹھنڈے لو، اتنا نہ سر پہ چڑھاؤ، کچھ دنیا کا بھی کرو، یہ کہتے ہیں لوگ. اب بتائیں اس سے بڑی ملامت اور کیا ہوگی کہ یعنی دین میں جو سارا وقت لگ گئے وہ تو گئے کام سے، ان کے تو ہونے ہی کوئی نہیں. اپنے آپ کو اور کسی کو یہ مشورہ اگر دیتے ہیں تو توبہ کر لیں. آپ بولو بیٹا اگر 22 گھنٹے دین کو دیے ہوئے نا تو 24 دو. پھر دیکھو وہ کہتے ہیں نا تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں کلام آخر. یہ ایسے ہی نہیں لوگوں نے باتیں کی ہوئی، یہ شعر ایسے نہیں بنے ہوئے. قرآن کی تو آیتیں موجود ہیں. جب تک پورے اس کے نہیں بنیں گے وہ پورا آپ کا نہیں بنے گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جو اللہ کا معاملہ آپ کے ساتھ ہے، جو آپ کا اللہ کے ساتھ ہے وہ اللہ کا آپ کے ساتھ ہے. ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ مجھے کب یاد کرتا ہے. کہا تو بس استغفار، ایسی بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں، آپ کو کیسے پتہ کہ اللہ آپ کو اس وقت یاد کر رہا ہے؟ کہا مجھے پتہ لگ جاتا ہے. کہا کیسے لگتا ہے؟ کہا جب میں اللہ کو یاد کرتا ہوں تو مجھے پتہ وہ بھی مجھے یاد کر رہا ہے، کیونکہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تو یہ جو چیز ہے نا، صرف اسی سے جڑنا، یہ چیز اس دنیا کو جنت بناتی ہے، رکے ہوئے کاموں کو پورا کرتی ہے، مشکلات کو آسانیوں میں کرتی ہے. آپ تو حیران ہی رہ جاتے ہیں، آپ کی تو زبان نہیں کسی کے آگے کھلتی اور اللہ آپ کا وہ کام کرا دیتا ہے. پھر اگلا سوال پوچھیے، کیا میں دنیا سے بے رغبت ہو گئی ہوں؟ مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا چھوڑنا، رغبت نہیں رہی. کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، پہنتے بھی ہیں، اڑتے بھی ہیں، خوش بھی رہتے ہیں، لیتے بھی ہیں، دیتے بھی ہیں، پر وہ جان نہیں نکل جاتی دنیا کی چیز کا سوچ کر. حق کا نہیں پڑتا. کسی شوکیس میں کوئی چیز دیکھی گزرتے ہوئے، ہائے میں نے لینی ہے، ہائے کتنی پیاری، یہ نہیں کبھی ہوا. سونے جیسی چیز کو آپ کے سامنے رہے، خوش ہوں گے، پسند کریں گے، مزہ بھی آئے گا، لیکن وہ جان نہیں جاتی، چیخیں نہیں نکل جاتی ایسی ایسی چیزوں کو دیکھ کر، ہائے میں مر جاؤں گی اگر مجھے یہ نہ ملا. ایک سسٹر کی بات یاد آ گئی، کسی کو فرمائش کر رہی تھی اپنے بھائی کو، کس کو کہنے لگی مجھے ایسا جوڑا لا کر دیں، ایسا جوڑا لا کر دیں جو مجھے دیکھے بے ہوش ہو جائے. تو اللہ ان کو جنت نصیب کرے. جن کو انہوں نے فرمائش کی انہوں نے کہا بات سن چلی، جب ہر بندے نے اس کو دیکھ کے بے ہوش ہی ہو جانا ہے تو تیری تعریف کون کرے گا؟ لیکن بندے کے دل میں ہوتی ہے خواہشیں ہوتی ہیں بندے کی، کیا کرے، یہ ختم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، انجوائے کریں، مزے میں رہیں، خوش رہیں، خوش رکھیں، اچھے لگیں، اچھے سے گھر بنائیں، بچوں کو اچھی طرح ڈیل کریں، ہسبینڈ کے لیے اچھی طرح تیار ہوں، جو کریں مزہ کریں. نبی کو دیکھ لیں وہ کیا کرتے تھے، بس وہ کریں، لیکن دل میں وہ نہیں ہے، دل بے رغبت ہے.
سامان باندھا ہوا ہے، کسی وقت جانے کو دل پڑے گا۔ آپ کبھی نوٹ کریں گے کہ جب کبھی کہیں جانے کے لیے آپ سامان باندھ لیتے ہیں، مثلا ایک گھر سے دوسرے گھر موو ہونا ہے، تو کچھ ماشاءاللہ بہت ہی جلد باز سسٹرز ہوتی ہیں، وہ ایک ہفتہ مہینہ پہلے ہی سارے وہ چمچے کف گیرے بند کر، پھر ہمسایوں کو کہیں گے دینا ذرا چمچہ، ایسا ہوتا ہے نا۔ یا کہیں پاکستان جانا ہو، کئی لوگ وہ کہتے ہیں میرا سوٹ کیس تیار ہے، مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں یہ بات اپنے حساب میں نا، کہتے ہیں میں نے تو 1 مہینہ پہلے ہی سوٹ کیس تیار کر لیا تھا، ہائے میں مر گئی، 1 مہینہ پہلے کہ تو یہ 1 مہینہ پہنیں گی کیا؟ اس کا تو ان کے پاس اتنے ایکسٹرا کپڑے ہیں کہ انہوں نے 1 مہینے کے لیے تیاری کر لی ہے۔ کچھ بیسکس ہوتی ہیں وہ تو آپ کو آخری وقت میں رکھنی پڑتی ہیں۔ تو بہرحال بے رغبتی ہو گئی ہے، اور یہ اگر نہیں ہوئی تو غم نہ کریں، ہو جائے گی، فکر نہ کریں۔ پھر اگلی بات ہے، کیا میری آخرت میں رغبت ہو گئی ہے؟ دیکھیے اب ہم نے گیرانگن جانا ہے نا، تو خوابوں میں بھی آ گیا شروع، رغبت لگ گئی ہے۔ میں اپنی عادت بتاؤں، بڑی پرسنل ہے، لیکن آپ کو چھوٹی سی ایسی بیکار بات ہی ہے، ویسے کوئی اتنی فائدے کی نہیں ہے، لیکن یہ رغبت کیسے لگتی ہے اس کو دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیے آپ سب کے فون میں یہ ہے نا ویدر والا آئیکن ہوتا ہے سفن، میں نے جہاں یہ کھولا ہے تو گیرانگن ہی آیا ہے، 11 ٹیمپریچر ہے وہاں، جتنی دفعہ اوسلو کا دیکھتی ہوں یہ بھی دیکھتی ہوں، بارش ہو رہی ہے، 11 ٹیمپریچر ہے، رات کو 7 ہو جائے گا، اس پورے ہفتے کا بھی لکھا ہوا ہے، جب آپ نے جانا ہے وہ بھی بتا دے گا۔ یہ رغبت ہوتی ہے۔ کبھی اس میں جنت کا بھی ٹیمپریچر ہوتا ہے، میں ڈالتی ہوں، اور میری عادت ہے میں نے جہاں بھی جانا ہو اس کے ڈالتی ہوں، اس لیے میرا یہ نہ دیکھا کریں آپ، تاکہ آپ کو پہلے ہی نہ پتہ چل جائے میں نے کہاں جانا ہے۔ ادھر کے ڈالتی ہوں، جو میرے ٹرپس ہوتے ہیں ہر جگہ کا ڈالا ہوتا ہے نیکسٹ، اور ڈالتی بھی ترتیب سے ہوں، کیونکہ اچھا لگتا ہے جہاں جانا ہے ادھر رغبت ہو جائے تو۔ کیا میری آخرت پہ رغبت ہو گئی ہے؟ کبھی میں نے آخرت کے گھر کو سوچا، میرا گھر کیسا ہوگا، میں وہاں کیا پہنوں گی، میں وہاں کون سی کروکری یوز کروں گی؟ کریں باتیں، اپنے بچوں سے بھی کریں، کر کے دیکھیں، دل کرے گا جلدی بھاگو، سامان بند جائے تو دل ہی نہیں لگتا۔ کبھی آپ نے ایک اور مثال یاد آ گئی، مثالیں بہت یاد آتی ہیں بیچ میں، اللہ ہی مجھے معاف کر دے۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ پاکستان سے آ رہے تھے اور آپ کے گھر والے آپ کو کہہ رہے ہیں پلیز 1 ہفتہ اور بڑھا لیں، پلیز اور بڑھا لیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں میں نہیں رک سکتی، یہ ہے وہ ہے دس اینڈ دیٹ، اور اتنے میں کیا ہوا، مزے سے آپ گئے اور آپ کی فلائٹ مس ہو گئی، پتہ چلا بدھ کی فلائٹ نہیں ملی، اب ہفتے کو لینی پڑے گی۔ سچ بتائیں وہ 2-3 دن آپ انجوائے کرتے ہیں؟ قطعاً نہیں کرتے۔ کئی لوگ تو ایئرپورٹ پہ فلائٹ مس ہوتی ہے نا تو پھر اسے اگلے دن کی لیتے ہیں، گھر والے بڑے خوش ہوں گے، ماں مزہ آ گیا، او وہ ہاں، آپ کو مزہ نہیں آتا۔ ٹوتھ پیسٹ تک آپ کا تو بیگ میں پیک ہے، نائٹ سوٹ تو ہے ہی کوئی نہیں، اب رات کدھر رہوں، کیا کروں، کھولیں بند کریں، سامان اٹھا کر پھر گھر جائیں، ادھر ایئرپورٹ پہ چھوڑ دو، کوئی سے اگلی فلائٹ لے لیتے ہیں، ہے نا۔ بس یہ ہے اصل میں دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی رغبت، اور یہ آپ کو اس دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، یہ آشنائی پیدا ہو جائے گی نا پھر بڑا مزہ آئے گا۔ اور آخری چیز دیکھیے، کلمہ شہادت پر مرتے دم تک قائم رہنا۔ 7 چیزوں کا نام ہے استقامت۔ جہاں کمی ہے انشاءاللہ اس کو پوری کر لیں، کمی بیشیاں دور کرنے ہی تو ہم بیٹھے ہیں، ابھی ہم زندہ ہیں الحمدللہ، ہم مایوس نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، ان 7 میں سے بھی 2 بھی نہیں دکھ رہی، کوئی بات نہیں اللہ جی، میں پھر بھی آپ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ مجھے استقامت دیں۔ دعا بھی ہے نا، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کیونکہ سب سے زیادہ ضرورت نئے لوگوں کو جس چیز کی ہوتی ہے وہ استقامت کی ہے۔ میں آپ اپنی کوششوں سے استقامت نہیں رکھ سکتے، دعائیں مانگنی پڑتی ہیں۔ آج سے یہ دعا تو مانگ ہی لیجیے نا، چھوٹی سی ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے نا، اس کے اندر یہ دعا ہے۔ ان سب چیزوں کا نام استقامت ہے، جس میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں اس کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو مجھے پتہ چل گیا نا کہ میرے پہ کیوں نہیں نازل ہوتے، مجھے وہ خوشی کیوں نہیں ملتی، مجھے وہ ٹرنکوالٹی کیوں نہیں ملتی، میرے اندر وہ ٹھہراؤ کیوں نہیں ہے، میں کیوں چھوٹی سی بات پہ ہائپر ہو جاتی ہوں، میرا کیوں سر کھولنے لگتا ہے، اور میرا کیوں خون ابلنے لگتا ہے، اور میری کیوں رگیں تن جاتی ہیں، اور مجھے کیوں غم پڑ جاتا ہے کہ ہائے میرا مستقبل کیا بنے گا میرا۔ سب کچھ اللہ پہ ڈال کے آرام سے بیٹھ جائے۔ پھر اس کے بعد ایک اگلی حدیث میں کیا کہہ رہے ہیں، حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ سے پوچھا، اے اللہ کے رسول مجھے ایسی بات بتلائیں کہ آپ کے بعد کسی سے مجھے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر استقامت اختیار کر۔ چلیے اب آگے کیا ہے، کمال صبر اور استقامت اختیار کرنا سعادت مند اور عظیم لوگوں کا کام ہے، اور یہ اسی مالک کائنات کی مدد اور خاص فضل سے ممکن ہے۔ نوٹ کریں اس جملے کو، اس کے لیے واقعی اللہ سے مدد مانگنی پڑتی ہے کہ اللہ میرے قدم نہ پھسلیں،
اور وہ دعا بھی ہے نا سورۃ آل عمران میں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، شاید آیت نمبر 10 ہے، بالکل شروع کا رکوع ہے۔ ایک اللہ والا آگ کے انگاروں پر لیٹا ہوا ہے اور اس کی زبان پر اپنے خالق کی توحید کا ترانہ ہے، اور یہ خوش بخت کتنے کڑے حالات میں بھی اپنے مالک کی یاد میں مگن ہے۔ کوئی اللہ والا خون میں لت پت ہے اور تیز دھار آلہ اس کے جسم میں پیوست ہے، لیکن وہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ آپ کو شاید پتہ چل رہا ہے نہیں، یہ صحابہ کے قول ہیں، فزت برب کعبہ، میں کامیاب ہو گیا رب کعبہ کی قسم۔ ایک صحابی کے یہاں تیر لگا تھا، رگے گردن کٹی، بڑے خوش تھے، کہتے میرے خاندان والے مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ یہ وہ دور تھا کہ جب جو بھی کوئی مان لاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے دوسروں کو نہ بتاؤ، بھی چھپا لو، بس خاموش رہو۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میری قوم تو مجھ سے اتنا پیار کرتی ہے کہ میں سو رہا ہوں نا تو مجھے جگاتی نہیں ہے کہ میں ڈسٹرب نہ ہوں۔ وہ کچھ نہیں کہیں گے، کہا اچھا چلو جاؤ۔ پھر وہاں جا کر انہوں نے اعلان کیا لوگوں میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ تیر نکالا، ایک کسی نے مارا اور خون کا فوارہ نکلا اور زبان پہ یہ لفظ فزت برب کعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور یہ آگ کے انگاروں پہ کون لٹایا جاتا تھا؟ احد احد۔ یہ تو دیکھیں یہ ہے استقامت کے جہاں کوئلے اور انگارے آئیں تو حضرت بلال یاد آ جائے، اور جہاں ایک اونٹ کے ساتھ باندھنا اور دوسرا دوسرے کے ساتھ باندھنا آ جائے تو بی بی سمیہ یاد آ جائے اور عمار بن یاسر یاد آ جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کردار بن گئے، ان کے نام کے ساتھ ٹھپے لگ گئے۔ کتنے کو دن کی قربانیاں تھیں، نام دیکھے، اور وہ سب بعد میں دین کی بہاریں بھی لوٹ کر گئے۔ یہ خوش بخت کتنے کڑے حالات میں بھی اپنے مالک کی یاد میں مگن ہے، اور کوئی اللہ والا خون میں لت پت ہے اور تیز دھار آلہ اس کے جسم میں پیوست ہے، لیکن وہ قسم کھا کر کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا۔ تو کبھی کہنے والا کہتا ہے میرے رب میرے لیے یہ دنیاوی غم اور تکلیفیں اب کوئی حیثیت نہیں رکھتی، مجھے تو تیری جنت کا انتظار ہے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ فرعون نے جب بی بی آسیہ کو قید کیا تھا نا تو کہتا تھا آسیہ آ جا، محبت کرتا تھا، کوئی لڑائی تھوڑی، کوئی پہلے بروکن فیملی تھوڑی تھی کہ اب اللہ کا دین بیچ میں آ گیا تو بہانہ بن گیا جی، جب سے دین آیا تب سے تو بس گھر میں لڑائی نہیں ختم ہوتی۔ یاد رکھیے جن گھروں میں دین کے نام پہ لڑائی ہوتی ہے گڑبڑے پہلے ہی ہوتی ہیں، وہ صرف دین بیچارہ بدنام ہو جاتا ہے۔ اچھے تعلق رکھے ہوں گھر والوں سے تو دین تو حارس بنتا ہے۔ لیکن حضرت آسیہ نے کیا چوز کیا؟ کہا تجھے خدا نہیں مانوں گی، شوہر تھا اب نہیں ہے، تو کفر پہ ہے، میں اسلام پہ ہوں۔ اور پھر وہاں دعا کی تھی کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، سورۃ تحریم میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ کیوں کر ہوتا ہے؟ میں اکثر سوچتی ہوں ان کو ڈر نہیں ہوتی تھی۔ دیکھیں نا ہمیں تو ایک سوئی بھی چپ جائے کہتے ہیں ہائے میں مر گئی، بلال کو ڈر نہیں ہوتی تھی۔ اور ایک صحابی تھے کہ جب اسلام قبول کیا نا تو بیٹھتے تھے، تو ایک دن صحابہ سارے جیسے دوست بیٹھتے ہیں نا، آپ لوگ بھی کبھی سارے اینڈ پہ آپس میں ٹیم کے لوگ بیٹھتے ہیں تو باتیں کرتے ہیں نا، تو کبھی صحابہ فارغ ہوتے تھے تو کہتے تھے چلو دوستو ہمیں اپنے قبول اسلام کی باتیں سناؤ، تم سناؤ تو صحیح۔ ایسی باتیں چل رہی تھیں۔ ایک صحابی تھے، ان سے بھی کسی نے کہہ دیا تو انہوں نے کہا میں سناؤں گا نہیں، دکھاؤں گا۔ قمیض اٹھا کر پیچھے سے دکھائی تو جسم کے اندر کھڑے پڑے ہوئے تھے۔ کیسے کہ ان کو جلتے کوئلوں پہ لٹا کر اوپر سے ان پہ بوجھ رکھتے تھے تو وہاں سکن میں یوں پڑ گیا تھا۔ ایک صحابی تھے، بچے ان کے زخموں میں انگلیاں ڈال ڈال کر کھیلتے تھے، کوریدتے تھے، ڈر نہیں ہوتی تھی۔ ہمیں کیوں ہوتی ہے؟ اب پڑھیے وجہ کہ ہوتی کیوں نہیں۔ دین کے رستے میں جو مشکلات آتی ہیں وہ کیوں نہیں لگتی ہمیں؟ کس کو نہیں لگتی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے ایک خاص سکینت لے کر اترتے ہیں، استقامت اختیار کرنے والے کو تسلی دیتے ہیں، وہ بے ہوش اور بے غم ہو جاتا ہے، اس کا سارا جھکاؤ اپنے رب کی طرف ہو جاتا ہے، اور یوں وہ دنیاوی غموں سے بے نیاز اور بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ میں آپ کو اس کو ایک مثال سے سمجھانا چاہوں گی۔ دیکھیے آپ میں سے جو کوئی میڈیکل کے شعبے سے منسلک ہے یا کم از کم کوئی نہ کوئی بیمار تو کبھی ہوا ہی ہوگا، کبھی بیمار ہوئے ہیں آپ؟ دیکھیے دکھی چہرے، کبھی اللہ نہ کرے بڑی بیماری، چلے میں اس کو کلیئرلی بولتے، کبھی آپ میں سے کسی کا آپریشن ہوا ہوگا نا؟ آپریشن کی درد ہوتی ہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں فیل ہوتی مریض کو؟ جی بولیے۔ بے ہوش کرتے ہیں، بس یہی سننا چاہ رہی تھی۔ اب یہ جملہ سمجھیے، جسم کٹے، اندر سے دل کاٹ رہے ہیں، انتڑیاں نکال رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، تو زندہ انسان کے ساتھ کری جائے تو اس کو چھوڑیں، وہ اس کی درد سے ہی مر جائے، اس سے پہلے بندہ ایک ہوش گم کرتا نا۔
وہ کیا کہتے ہیں، انتھیسیا دیتے ہیں، انتھیسیا دیتے ہیں۔ جب دنیا کے لوگ دنیا کی تکلیفوں کو کم کرنے کے لیے ہمیں بے ہوش کرتے ہیں نا، تو ہمیں اس درد کا احساس نہیں ہوتا۔ اللہ کے راستے میں جو مشکلات آتی ہیں نا، وہی کام فرشتے کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت بیس کر دیتے ہیں۔ کبھی تو آپ پیچھے پلٹ کر دیکھیں، آپ کی چیخیں نکل جائیں گی، اتنے مشکل وقت گزر گئے میرے اوپر، اتنی بڑے بڑے حالات گزر گئے اور میں بچ کے آ گئی، اور اس وقت آپ کو کوئی نہیں لگتا، آپ سوچیں تو جان نکل جائے گی۔ کبھی آپ پہاڑی علاقوں میں جائیں نا، تو آپ کی گاڑی چل رہی ہوتی ہے، اس وقت آپ کو اتنا نہیں ڈر لگ رہا ہوتا، لیکن اوپر جا کے دیکھیں نا، نیچے ہائے یہاں سے آئے ہیں، تو جان نکل جاتی ہے۔ ایک طرف کھائی ہے، ایک طرف پہاڑ ہے، ایک طرف سمندر ہے، جان نکلتی ہے۔ تو یاد رکھیے، زندگی کے کٹھن لمحوں میں اگر آپ کو احساس نہیں ہو رہا نا، تو یہ فرشتوں نے آپ کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بے ہوشی کا بھی تو اثر ختم ہوتا ہی نا، پھر تھوڑے بہت درد تو جاگتے ہی ہیں۔ اسی طرح دعا کریں، اللہ ہمیں یہ درجے کی استقامت دے دے، میں نے نہیں ہٹنا، بارش ہو رہی ہے میں نے نہیں رکنا، آندھی آ رہی ہے میں نے نہیں رکنا، طوفان ہے نہیں رکنا، برف گر رہی ہے نہیں رکنا، گرمی ہے نہیں رکنا، سواری ہے نہیں رکنا، پیدل چلنا پڑے میں نے نہیں رکنا، بچہ بیمار ہے میں نے نہیں رکنا، میں بیمار ہوں میں نے نہیں رکنا، مجھے اس 1 گھنٹے میں کوئی 1000 کرون کی بھی آفر کر دے کہ آؤ میرے پاس 1 گھنٹہ کام کرو، میں 1000 کرون دینے کو تیار ہوں، میں نے نہیں رکنا، میں نے نہیں رکنا۔ ضد کریں، یہ استقامت جو نا، یہ ضد کا نام ہے۔ کس چیز کی ضد؟ میں نے اللہ کے راستے سے نہیں ہٹنا، میں نے اللہ کا بننا ہے۔ اور دیکھیں، ابراہیم کی کسی ایک نماز کا ذکر نہیں ہے پورے قرآن میں، کبھی سنا؟ صلاۃ و تسبیح پڑھتے تھے، آیت کریمہ پڑھتے تھے، کوئی ہے ان کا ذکر؟ کوئی ابراہیم کی کوئی اور خوبی مجھے بتائیں جس کو آپ اور میں عبادت کے نام پہ گنتے ہیں، کوئی ہے؟ کتنے حج کیے؟ جہاں بات ہے اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اور کر کے پچھتائے نہیں، یہ بھی بات ہے۔ بیٹے کو چھوڑ آتے جنگل میں، بیوی کو، گھر آ کے روتے، کیا غم، کیا دیکھو ذرا اللہ نے کیا لے لیا مجھ سے کام، آج بھی مجھے ہی کرنا ہے، آج بھی میں نہیں کرنا ہے، میں نہ کروں تو کیا ہوگا، کوئی اور نہیں میری جگہ یہ کام کر سکتا، پھر نہیں ہوتا، پھر بے غم۔ آپ اس کو اتنا انجوائے کریں گے، آپ دیکھیں آپریشن کے بعد صحت بھی تو مل جاتی ہے نا۔ آپریشن کے جو درد ہے نا، وہ لوگ برداشت کرتے ہیں، کیوں؟ کہتے ہیں 1 دفعہ کا درد ہے، پھر بعد میں ہمیشہ کی ٹھیک ہے، خیر ہو گئی۔ 4-6 دن کے بعد آپریشن، سٹیچز صحیح ہو جاتے ہیں، بندہ ٹھیک ہوتا ہے۔ ایک دفعہ میں اور آپ اللہ کو یہ دکھا دیں کہ اللہ میں آپ کی ہوں۔ صرف 2-4 ٹیسٹ دینے پڑیں گے آپ کو۔ ایک دفعہ شوہر ناراض ہو جائیں گے، کسی ایک دفعہ بچوں کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی ایک دفعہ دوستوں کا جھٹکا پڑے گا، کبھی ماں باپ کا ہوگا، کبھی مالی کوئی پرابلم آ جائے گی۔ بس یہ ہر رشتے میں اور ہر روپ میں سے ایک دفعہ گزر جائیں، ایک چکی میں سے گزر جائیں، ادھر جا کے کھڑے ہو کے کہ خدا حافظ میں بچ گئی، پھر اس کے بعد زیادہ نہیں کرنا پڑتا۔ دیکھیں بلال کو ساری زندگی کانٹوں پہ لڑائے گئے، وہی بلال جو پتھروں پہ لٹائے جاتے تھے، وہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہوئے، کیوں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، عزتیں بھی ملتی ہیں۔ پھر وہ زخم بھرتا ہے اللہ کہ آپ کو لگتا ہے کبھی یہاں چوٹ ہی نہیں لگی تھی۔ ڈاکٹرز تو پھر بھی سٹیچز لگائیں تو اس کے بعد کہیں نہ کہیں نشان چھوٹ ہی جاتا ہے نا۔ اللہ جب آپ کو استقامت دے دیتا ہے، جو دین کے اوپر یا اللہ کی بات کو مان کے آپ کو مشکلات آتی ہیں، اس کے نشان تک مٹا دیتا ہے۔ بلکہ حضرت ایوب کی کہانی آپ سن چکے ہیں، اللہ نے ان کو دوبارہ جوان بھی کر دیا، بیوی بھی جوان کر دی، بچے فوت ہو گئے، نئے بچے بھی دے دیے، اور سونے کی ٹڈیاں برسیں، اور جب برسی تھی تو کیا کیا تھا انہوں نے؟ 2 ہاتھ سے پکڑنے لگے۔ تو کہا ایوب صبر صبر، آپ میرے صابر بندے ہیں۔ کہا اللہ یہ تیرا انعام ہے، اب میں کوئی صبر نہیں کروں گا، یہ مجھے میرے صبر پہ تو دے رہا ہے، میں 2 ہاتھ سے تیری رحمتیں لوں گا۔ پھر یوں مومن دونوں ہاتھوں میں لڈو ہوتے ہیں اس کے، دنیا بھی اس کی، آخرت بھی اس کی، شرط ایک ہے کہ استقامت ہو۔ استقامت اختیار کرنے والے کو تسلی دیتے ہیں، وہ بے خوف اور بے غم ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچیں تو صحیح آپ، آج کے دور میں خوش قسمت ترین انسان وہ ہے جس کو خوف اور غم نہیں۔ خوف کیا ہے؟ ڈپریشن، اور غم کیا ہے؟ سٹریس۔ آج کے دور کے 2 تحفے ہیں، سٹریس، ڈپریشن۔ بچے بھی کہتے ہیں ایم ڈپریسڈ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ کو پتہ ہے ڈپریشن کیا ہوتا ہے؟ بچے بھی کہتے ہیں ایم ناٹ ہیپی، آئی ایم سیڈ۔ کبھی آپ نے اپنے بچپن میں لفظ سیڈ سنا تھا اپنے بارے میں؟ دکھ کا نام سنا بچوں نے؟ گھر میں میت پڑی ہوتی ہے اور بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، بچوں کو کیا لگے؟ آج بچے کے چہرے پہ اداسی ہے،
اللہ کہتے ہیں جب استقامت ہوگی نا تو بے خوف اور بے غم، لا خوف علیہم، اس کا سارا جھکاؤ اپنے رب کی طرف ہو جاتا ہے۔ یہ سارے کا سارا ہی مشکل لگتا ہے ہمیں، اور مدد بھی سارے کے بعد ہی آتی ہے۔ یہ بھی بتا دوں، کسی کمپنی میں آپ چلے جائیں، وہ آپ کو ہائر کر لیں، جب تک سارے کے سارے آپ ان کے ساتھ نہیں لگیں گے، فل ٹائم آپ کی ڈیڈیکیشن ان کے ساتھ نہیں ہوگی، تب تک وہ کبھی بھی آپ سے مطمئن نہیں ہوں گے۔ بکھار کیا ہوتا ہے؟ جو کسی کی جگہ پہ آیا ہوتا ہے، اس بندے کو کوئی رکھتا ہے، کوئی نہ آئے گا تو آپ کو بلا لیں گے۔ اس طرح میرا آپ کا کام چلتا ہے اللہ کے ہاں۔ چلو کوئی نہیں تھا کرنے والا، تم کر لو۔ یہ جو آج آپ اور میں دین کے کام کریں، پتہ نہیں بگار میں ہی کر رہے ہو، کوئی نہیں تو پھر اللہ کہتا اب تم ہی کر لو، اور تو ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن جب آپ میں استقامت پہ جم جائیں گے، پھر ہماری پکی جاب، کام ہو نہ ہو پیسے ملیں گے آپ کو، چھٹیاں تو وہ پیسے دیں گے آپ کو، بچے آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں، آپ کا جو جاب ہے وہ کرے، وہ کہتے جی آپ ہمارے پکے ملازم ہیں، آپ جائیے، آپ کو نہیں بلایا ہم نے، آج کوئی کام نہیں ہے، چھٹی کرے، آپ بیکار پہ تھے، یہ بیکار جو بھی آپ کہتے ہیں۔ یاد رکھیے پورا بنے، اس میں جو مزہ ہے یہ اور کسی چیز میں نہیں۔ اور ہم سوچتے ہیں نا اس میں پورا بننے میں دنیا جاتی ہے، دیکھیں جملے آپ کے سامنے بک میں لکھے ہوئے ہیں کہ یوں وہ دنیاوی غموں سے بے نیاز اور بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ آندیاں بھی چل رہی ہیں نا، اس کو پرواہ نہیں رہتی۔ یہ تو نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ کہ مومن کو کوئی مشکل نہیں آتی، وہ بیمار نہیں ہوتا، اس کے بچے نہیں روتے، اس کا میاں ہر وقت اس کے ساتھ خوش رہتا ہے، یہ نہیں کہا جا رہا۔ کہا کیا جا رہا؟ بے پرواہ، بے نیازی، کیئرلیس۔ ٹھیک ہے، ہو جائے، پھر اتنا کیوں دماغ پہ بوجھ بناؤ؟ وہ چھوٹے چھوٹے جملوں کو، ہر بات کو دماغ پہ بھی تو نہیں لیتا نا۔ ہمارا یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ہم ہر بات کو دماغ پہ لیتے ہیں، دل پہ لیں، پیچھے ڈال دیں، کچھ چیزیں لینے کی نہیں ہے۔ کسی کا ایک بڑا اچھا جملہ یاد آ گیا ہے، کسی نے کہا کہ میں بڑی ٹینشن میں ہوں، تو اس نے کہا یہ لینے والی نہیں دینے والی چیز ہے۔ یہ کوئی لینے والی چیز ہے؟ دو دوسروں کو، تو دوسروں کو بھی نہ دیں۔ میں آپ کو نہیں کہوں گی کہ دوسروں کو ٹینشن دیں، نہ لینے والی چیز ہے نہ دینے والی چیز ہے، اس کو پھینک دیں، ٹھیک ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں ان لوگوں کو مزید تسلی دی ہے، فرمایا، یہ سورۃ الاحقاف میں آیت 13 بالکل اسی مضمون کی آیت ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، میں نے کہا الحمدللہ، پھر اس پر جمے رہے، اللہ اس کی توفیق دے، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ یہ کب جمنا ہوتا ہے؟ گھر میں خوشی آ جائے تب بھی جمنا ہے، غم آ جائے تو بھی جمنا ہے، مہمان آ جائیں تو بھی جمنا ہے، آپ کہیں چلے گئے تو بھی جمنا ہے، فیریے پہ گئے ہیں تو بھی جمنا ہے، آپ امریکہ چلے گئے، ڈزنی لینڈ دیکھنے گئے، وہاں بھی جمنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب چھٹیوں پہ ہیں تو نمازوں کی بھی چھٹی ہے اور ہر معاملے کی چھٹی ہے، نہیں۔ ایک جگہ جیسے ہے نا، ہر جگہ مکہ میں جا کے جو روٹین آپ کی ہو وہی آپ کی روٹین ناروے میں، وہی روٹین آپ کی امریکہ میں، وہی جا کے پاکستان میں بھی ہے۔ ہم تو یہاں سے پاکستان چلے جائیں تو ہماری روٹین بدل جاتی ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ کتنا بعض مشکل ہو جاتا ہے وہاں جا کر اپنا ایمان بچانا، ہر وقت ہی کوئی نہ کوئی بندہ آپ کے اوپر مسلط ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو کیا ملے گا؟ اگلی آیت ہے، اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون۔ الاحقاف 14 ہے، یہ اہل جنت ہیں جو سدا اسی میں رہیں گے ان اعمال کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو اینڈ آف دا سٹوری کیا نکلا کہ استقامت والوں کی خوشی کا کیا کہنا۔ یہ ہے کمنٹ میری طرف سے۔ اور امام ابن تیمیہ کا بھی ایک کمنٹ دے دوں، آپ کو پتہ ہے کہ حق کہنے پہ لوگوں نے ان کو جیل میں ڈال دیا تھا، اور جنہوں نے بھی حق پیش کیا نا، لوگوں نے ایک تو ان کے خلاف پروپیگنڈے بہت کیے ہیں، لوگوں کو ان کے خلاف بہت بھڑکایا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ان کو ستایا بہت ہے، تو جیل میں ڈال دیا لوگوں نے ان کو۔ بہت بڑے امام تھے، آپ ان کی بکس تو پڑھیں، تو وہ کیا کہا کرتے تھے؟ کہتے ہیں کہ ان جنتی معیہ، کہتے ہیں بے شک میری جنت تو میرے ساتھ ہے، جیل میں بھی ڈال کر انہوں نے مجھے پریشان کوئی نہیں کیا۔ ان کی کئی کتابیں وہ ہیں جو جیل میں لکھی، مزے میں تھے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں ایک قول معروف ہے، کہتے تھے کہ وہ آگ میں گزارے ہوئے دن، غالباً 3 دن تک آگ میں اللہ نے ان کو رکھا تھا، وہ آگ میں گزرے ہوئے دن میری زندگی کے سب سے خوبصورت دن تھے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں کوئی آتی، مجھے آپ کو نہیں آئے گی، استقامت والے کو آ جائے گی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا صبح شام اوپر سے سلام آتا تھا، تتنزل علیہم الملائکہ، بادلوں کے فرشتے نے آ کے ابراہیم سے کہا تھا بارش برسا دو،
تاکہ آگ بجھ جائے۔ تو حضرت ابراہیم نے پوچھا آپ کو اللہ نے یہ کہا ہے؟ کہا نہیں میں تو آپ کی محبت میں کہہ رہا ہوں، آپ آگ میں جل رہے ہیں تو اوپر سے بارش برسا دو۔ کہا اگر اللہ نے نہیں کہا نا تو کوئی ضرورت نہیں کہنے کی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر طائف میں کیا کہا تھا؟ جب جبرائیل نے آ کے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو دونوں پہاڑوں کو یوں مس کروں کہ یہ طائف والے بیچ میں مسل جائیں، کچھ بھی نہ رہے اندر۔ کہا اللہ نے کہا؟ کہا نہیں اللہ نے نہیں کہا، میں پوچھ رہا ہوں۔ کہا نہیں رہنے دو، ان کی نسلوں میں سے شاید کوئی ایمان پہ آ جائے۔ تو یہ جو اللہ کے نام کی تکلیفیں ہوتی ہیں نا، یہ بڑی مبارک ہوتی ہیں۔ حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کیوں یاد رہا؟ کیونکہ فرشتے اترے ہوئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں وحی بھیجی گئی تھی کہ فکر نہیں کرو، ایک دن آئے گا ان بھائیوں کا برا انجام، تم خود دیکھو گے یا ان کو اپنی خوبی دکھاؤ گے۔ تو آپ کو کوئی ستائے، کھپائے، رلائے، پریشان کرے، دکھی کرے، آپ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لیں، اس میں کوئی خیر ہے، اس کے بعد کچھ ہے۔ اور اپنا ایک سمپل سا ٹیسٹ ہے، جیسے وہ شوگر چیک کرتے ہیں یا بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں نا، ایمان ٹیسٹ یہی ہے۔ 2 وقت چیک کر سکتے ہیں آپ۔ خوشی آتی ہے تو میرے دل کی کیا حالت ہو جاتی ہے، اچھلتی ہوں، کپڑوں سے باہر آتی ہوں، تڑپتی ہوں، بے چین ہوتی ہوں، کودنے ہی لگ جاتی ہوں، سب کو اپنے آپ کو دکھانے ہی لگ جاتی ہوں۔ اور غم آتا ہے تو پھر کیا حال ہوتا ہے۔ بس یہ 2 وقتوں میں اگر آپ کول ہیں، اسمائلی ہیں، ریلیکسڈ ہیں، الحمدللہ، استغفر اللہ، تو بس یہ فرشتوں کا نزول ہے۔ فرشتے آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے آپ کو۔ تلاوت سنتے ہیں اور اپنے لیے دعا کریں گے ساتھ ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے، اور ساتھ ہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے راستے کی رکاوٹ جو اللہ تعالیٰ ان کو دور کر دے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ یہ بات یعنی استقامت رکھنا اور برائی کا جواب بھلائی سے دینا، یہ نصیب والوں کے سوا کسی کو نہیں سکھائی جاتی۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی بنا دے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ